اسی لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ آپ لوگوں کو بہت ہی خراب لگا ہوگا کہ اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں، جب ہمیں ایمان ہے یہ ہے، ہم مسلمان ہے یہ ہیں، پھر اللہ ہم کو کیوں کہہ رہا ہے کہ ایمان والو ایمان لے آؤ؟ دوسروں کو نہیں کہہ رہا ہے، اس شخص کو نہیں کہہ رہا ہے جو امت دعوت ہے، اس کو نہیں کہہ رہا ہے جو امت اجابت ہے، اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اب سمجھے کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت دیا ہے، ایمان وراثت میں ملا ہے، اس کی قدردانی کر لو، اس کی قدردانی کر لو، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو، ایمان پر مستحکم ہو جاؤ، ایمان کے بول بولو، ایمان میں حلاوت آئے گی، ایمان میں چاشنی آئے گی، ایمان تمہارا اس لائق ہو جائے گا کہ تم کہیں برا سنو گے تو سننا گوارا نہیں کرو گے، کہیں تم برا دیکھو گے تو دیکھنا گوارا نہیں کرو گے، کہیں تم برا کی طرف چلنا چاہو گے تمہارا پیر چل کر جانا گوارا نہیں کرے گا۔ جب تم ایمان کی حلاوت تمہارے اندر آ جائے، تم ایمان کے بول بولنے بن جاؤ، ایمان پر مستحکم ہو جاؤ، ایسا بن جاؤ کہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا بلکہ خالص اسلام کا بن جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء لا الہ ہؤلاء مت کرو، دونوں کشتی پر قدم مت رکھو۔ ہے تو مسلمان لباس یہودیوں کا، ہے مسلمان پوشاک یہودیوں کا، ہے مسلمان طریقہ یہودی کا، ہے مسلمان تعلیم یہودی کا، ہے مسلمان شکشا یہودی کا، ہے مسلمان کھان پان یہودی کا، ہے مسلمان طریقہ یہودی کا، یہ نہیں چلے گا۔ مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے کہا وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں چلے گا۔ ایک مولا قاری عبدالجلیل صاحب جھوا کے تھے، جانتے ہوں گے آپ لوگ، جو ابھی قاری قمر الزمان صاحب جو آ رہے ہیں نعت پڑھنے کے لیے، نعت خواں، اس کا نانا تھا، اندھا تھا بیچارہ، نابینا تھا، قاری عبدالجلیل صاحب۔ ہم جب چھوٹے تھے برگاچھی مدرسہ میں جلسہ ہوا تھا، تو اس جلسہ میں گئے تھے تو وہ پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے تھے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، آدھا ادھر آدھا ادھر، اس طرح سے پڑھتے تھے۔ تو آدھا ادھر آدھا ادھر ہمیں نہیں ہونا ہے، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جانا ہے۔ اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو مسلمان ہو جاؤ، اے ایمان والو مسلمان ہو جاؤ۔ کیوں؟ اللہ جانتے تھے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ما فی الصدور ہے، اللہ دل کے بھید کو، آئندے آنے والے تمام حالات کو اللہ جانتے ہیں کہ یہ حالات آئے گا۔ یہ مسلمان اپنے مذہبی لباس کو ناپسند کرے گا، مذہبی شعار کو ناپسند کرے گا، مذہبی کتاب کو ناپسند کرے گا، یہ حالات اللہ جانتے تھے۔ آج وہی حالات ہے کہ مسلمان اپنے قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتا، مسلمان اپنے دین اسلام پر چلنا نہیں چاہتا، مسلمان اپنے لباس کو پسند نہیں کرتا، مسلمان اپنے طریقوں کو نہیں پسند کرتا، کھڑے کھڑ پیشاب کرنا پسند کرنا۔ کتنے مسلمان ساتھی ہیں میرے نوجوان ساتھیوں؟ ذرا غور کرو، میں ارڑیا سے آ رہا تھا، مدن پور سے پہلے وہ روڈ ہے بیچ میں خالی ہے، اس روڈ میں کھڑا ہو کر کے ڈائریکٹ پچھم طرف ایک آدمی پیشاب کر رہا تھا۔ میرا ایمان گوارا نہیں دیا کہ میں اس کو پوچھے بغیر آگے بڑھ جاؤں، میں گاڑی روک دیا۔ روک دینے کے بعد ان سے میں پوچھا، جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، پیشاب کرنے دیا، جب پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو میں اس کو فرسٹ پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے بھائی صاحب؟ بولا میرا نام ارشد ہے۔ ہم کہے تب تو یہ تو مسلمان ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اچھا بھائی آپ کا نام ارشد ہے، آپ تو مسلمان لگتے ہیں۔ ہاں کہاں مسلمان ہیں گی؟ تو مسلمان ہیں تو آپ کے ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہوں گے؟ کہاں پڑھے لکھے ہیں، ہم بھی پڑھا لکھا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ بھی پڑھے، آپ کے ماں باپ بھی پڑھے ہوئے، کیا آپ کے ماں باپ یا آپ جہاں پڑھے تھے آپ کے استاذ یہ نہیں بتایا تھا کہ پچھم منہ سے پیشاب نہیں کرنا ہے؟ بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ کہ نہیں ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اب بتائیے وہ کہاں پڑھا ہوگا، اس کا ماں باپ کیسا ہوگا کہ اس کو آج تک نہیں بتایا تھا کہ پچھم کے طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا، کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کرنا؟ وہ کیسا مسلمان ہے، کیسے اسلام سے اس کا تعلق ہے؟ وہ نہیں جانتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں پیشاب کرنا۔
افسوس صد افسوس، ڈوب کر مر جانے کے لائق ہے۔ اور وہ بھی کھڑا ہو کر کے پیشاب کر لیا۔ تب اس کے بعد ان سے پوچھا کہ بھائی پھر تو قبلہ کی طرف کیے، پھر کھڑا ہو کر کے کیے؟ کہ مولوی صاحب کھڑا ہونے کی بات چھوڑیے، کھڑا ہو کر کے اس لیے پیشاب کیا کہ یہ جو پینٹ جو میں پہنا ہوں جینس پینٹ، یہ بہت ہے ٹائٹ۔ کیا ہے؟ بہت ہے ٹائٹ، بیٹھنے میں نہیں ہوتا ہے کوئی سائٹ، سمجھے؟ بیٹھنے میں کوئی سائٹ نہیں ہوتا، بیٹھنے نہیں ہوتا ہے، میں بیٹھ کے پیشاب کیسا کروں؟ تو ارے نالائکو، تم انگریزوں کے لباس کیوں پہنتے ہو؟ وہ پینٹ کیوں پہنتے ہو؟ تم کو بیٹھ کر پیشاب کرنے نہیں دے رہا ہے۔ یہ تو انگریزوں کی سازش ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو ایسا لباس پہناؤ کہ وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے، بیٹھ کر پیشاب نہ کر سکے۔ وہ سازش میں کامیاب ہو رہا ہے۔ وہی یہودی نے کہا تھا، جو یہودی آج مسلمانوں کو ختم کر رہا ہے فلسطین میں، وہی کہا تھا کہ تمہاری مسجد میں ہم باجا بجوائیں گے، گانا بجائیں گے۔ کیا آج گانا بج رہا ہے کہ نہیں مسجد میں؟ ابھی ایک آدمی گیا، امام صاحب کہا اللہ اکبر، وہ بھی پیچھے سے کہتے ہیں اللہ اکبر، موبائل کھلا رہ گیا، دوڑ کے آیا، موبائل بند نہیں کیا، کھلا رہ گیا۔ جیسے امام صاحب کہے اللہ اکبر، وہ بھی کہتا اللہ اکبر۔ امام صاحب شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کے موبائل سے گانا آتا ہے دل تو پاگل ہے۔ کیا آتا ہے؟ وہاں رنگ ٹون بج رہا ہے۔ کیا رنگ ٹون بج رہا ہے؟ دل تو پاگل ہے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کا موبائل کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں میرا دل تو پاگل ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولیے۔ تو یہودی اپنے سازش میں کامیاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کے مسجد میں گانا، اب جب بولیے وہ مسجد میں امام صاحب کے پیچھے 50 آدمی نماز پڑھ رہا ہے، 50 آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سب کا دھیان اللہ اکبر بولنے کے بعد یہ تو سب چیز پیچھے کر دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، دھیان اللہ کی طرف لگ جاتا ہے۔ جب اللہ کی طرف دھیان لگ جائے اس کے بعد میٹھی میٹھی آواز آئے، دل تو، وہ بھی لڑکی کی آواز میں، لڑکا کی آواز میں نہیں، لڑکی کی آواز میں آئے دل تو پاگل ہے۔ اب بولیے سب کی نماز کیا ہوگی؟ وہ دل پاگل میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہنستے ہو، مزہ آ رہا ہے نا؟ کہتے مزہ آ رہا ہے۔ ارے دوستو سمجھو، ذرا سنو، ارے مسجد میں جاتے ہو، موبائل ضرورت ہے، ضرورت کے لیے رکھو، لیکن سائلنٹ تو کر دو۔ فون بھی آئے پتہ بھی چلے گا ہاں فلاں کا فون آیا تھا، سوئچ آف مت کرو، سائلنٹ کر دو۔ جب سائلنٹ کر دے گے تمہارا دل تو پاگل ہے نہیں بولے گا، اب کیا بولے گا؟ میں سائلنٹ موڈ میں ہوں۔ کیا کہے گا؟ میں سائلنٹ موڈ میں ہوں۔ فون کوئی کرے گا نا اس کو پتا چلے گا سائلنٹ موڈ میں۔ اسی لیے کیا ہے کہ یہودی اپنی سازش میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ مسلمان بننا ہے تو مکمل طریقے سے مسلمان بن جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، کیا ہو جاؤ؟ مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آدھا یہودی آدھا مسلمان مت رہو۔ تو آدھا یہودی آدھا مسلمان کیسے ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پینٹ پہننا ناجائز ہے، شرٹ پہننا ناجائز ہے، جائز ہے، پہنیے، لیکن پہلے اپنا اسلام کو تو دیکھیے، اور ایسا پہنیے جس سے میرے اسلام کو فالو کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ موٹا ہے، ہمارے طرح موٹا ہے، اور وہ پینٹ پہن لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پینٹ پہن کر کے نماز پڑھنے جاتا ہے، پینٹ اور ٹی شرٹ، پینٹ اور ٹی شرٹ۔ آپ بھی دیکھیے گا نماز پڑھنے چلے جاتا ہے، نماز میں جاتا ہے، سورہ پڑھتا ہے، اس کے بعد جیسے ہی رکوع میں جاتا ہے پورے سرین کھل جاتا ہے، پورے سرین کھل جاتا ہے۔ کھلتا ہے نہ کھلتا ہے؟ ارے جو بال ہے وہ بال بھی دکھائی دیتا ہے۔ کہاں سے اس کی نماز ہوگی؟ بولیے۔ یہی سازش ہے یہودی کی کہ مسلمان نماز پڑھے نماز نہ ہو، حج کرے حج نہ ہو، زکات دے زکات ادا نہ ہو، ارے اسلام کے اندر رہے لیکن وہ اسلام میں نہ رہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سرین کھل گیا۔ نماز میں ستر کو چھپانا فرض ہے، ستر کو چھپانا فرض ہے۔ مرد کا ستر کہاں تک ہے؟ ڈھوڑی سے لے کر کے گھٹنوں تک، ڈھوڑی سے لے کر گھٹنوں تک اتنا ستر ہے۔ یہاں سے یہاں تک نہ پیے، آپ کا چوتھائی کھل گیا، سرین دکھائی دے دیا، سرین کے بغل کے بال دکھائی دے دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اکثر نوجوان ایسے جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جس کا پینٹ جو ہے سرین سے نیچے آ جاتا ہے، ہوگی نماز؟
अपने दिल से कहिए, होगी नमाज? नहीं होगी। तो कामयाब हुआ। तुम नमाज पढ़ो लेकिन नमाज नहीं होगी, तुम ज़कात दो लेकिन ज़कात अदा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि हमारे अंदर ये क्या का नामो नमूद आ गया। हम ज़कात देते हैं, दो लोगों के पास बोलते हैं इस बार मेरे पास जो है ना 40 कट्ठा धान निकला। कितना निकला? 40 कट्ठा धान निकला। लोगों को सुनाने के लिए, हाँ ये बहुत बड़ा धन वाला है, लोग हमको कहे कि इसको बहुत धन होता है। ये आपकी नीयत थी, इसलिए नीयत के बदौलत जो मिलना था वो मिल गया, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। आपने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा, बहुत मोटा और दुम्बा जानवर खरीदा। आप 36,000 की गाय खरीदे और पूरे बस्ती में बोलते हैं मैं 36,000 की गाय खरीदा हूँ, कुर्बानी देने के लिए मैं 36,000 की गाय खरीदा हूँ। ये क्यों कह रहे हैं लोगों को? इसलिए कि लोग ये कहे ये बहुत मालदार है, बहुत पैसा वाला है, ये 36,000 में खरीदा है, सबसे अच्छी गाय वही खरीदा है। ये आपके नामो नमूद हो, आपकी तारीफ हो, आपकी शोहरत हो, आपको लोग धान और माल वाला कहे, ये कहला दिया, इसलिए आपकी कुर्बानी नहीं होगी। इसीलिए मेरे दोस्तों और साथियों कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालो ईमान में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तरीके से ईमान में दाखिल हो जाओ। यही एक बीमारी नहीं है, मेरे नौजवान की बेशुमार बीमारियां हैं। यहाँ से कहे अरे एक बात अल्लाह ने फरमाया खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ले मस्जिद, कि जब तुम मस्जिद में जाओ तो ज़ीनत को इख्तियार करो, बढ़िया लिबास पहनो, जो अच्छा लिबास है वो लिबास पहन करके जाओ, पूरे ढांप करके जाओ। अल्लाह के घर को जा रहे हो, अल्लाह के सामने जा रहे हो, क्या अल्लाह के घर से बड़ा कोई घर हो सकता है? अल्लाह से बड़ा कोई बड़ा हो सकता है? अब ससुराल जाएंगे तो लिपस्टिक लगा के जाएंगे, अब ससुराल जाएंगे तो वो क्या बोलते परफ्यूम मार करके जाएंगे, और वो सूट वो बूट पहन करके जाएंगे। ससुराल जाएंगे तो चमकदार बन करके जाएंगे, अरे अपाची गाड़ी पर बैठ जाएंगे, बैठ करके एकदम हिलाते हिलाते जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? ससुराल में जा रहे हैं। क्या अल्लाह के घर से बड़ा आपका ससुराल है? क्या अल्लाह के घर से ज्यादा मकाम आपके ससुराल का है? नहीं नहीं, जब नहीं है तो फिर नमाज पढ़ने के लिए पैंट और टी शर्ट में कैसे चले जाते हैं? बगैर टोपी के कैसे चले जाते हैं? कुर्ता पहन करके क्यों नहीं जाते हैं? इसीलिए मेरे दोस्तों आज हम इस्लाम से दूर इसीलिए होते जा रहे हैं कि इस्लाम के तरीक़ों को छोड़ रहे हैं, इस्लाम के ज़ाब्तों को छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम की तालीम और शिक्षा एजुकेशन को छोड़ रहे हैं। इस्लाम की जानकारी कहाँ से होती है? इस्लाम का मालूमात कहाँ से होता है? जब आप इस्लामी किताब पढ़ेंगे, जब आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान का तर्जुमा करेंगे, कुरान के मफाहिम और मतालिब को समझेंगे, तब तो आपको समझ में आएगा। आज नौजवान जाने दीजिए, कुरान से तो कोई वास्ता नहीं, हदीस से कोई वास्ता नहीं। अगर कुरान पढ़ लेता तो माँ बाप को नहीं सताता, अगर कुरान पढ़ लेता तो पड़ोसी के हक को नहीं मारता, अगर कुरान पढ़ लेता तो अपने भाई पर जुल्म नहीं करता, अगर कुरान पढ़ लेता तो यतीमों के माल को गसब नहीं करता, अगर कुरान पढ़ लेता तो बेवाओं के ऊपर जुल्म नहीं करता, अगर कुरान पढ़ लेता तो कमज़ोरों पर क्या है जुल्म नहीं करता, कमज़ोरों को नहीं सताता। अगर कुरान पढ़ लेता तो वो पैंट पहन करके नमाज पढ़ने नहीं जाता, अगर कुरान के मतलब को समझ लेता तो अच्छे लिबास पहन करके ससुराल और खराब लिबास पहन करके अल्लाह के घर को नहीं जाता। आज कमी यही है कि हम कुरान और हदीस से दूर होते जा रहे हैं, अपने बच्चों को भी दूर कर रहे हैं, खुद दूर हो रहे हैं। मदरसों से ताल्लुक़ नहीं, मदरसा के आलिमों से ताल्लुक़ नहीं, आलिमों की हिकारत करते हैं, उसकी ज़िलालत करते हैं, उसके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, गीबत करते हैं कि फ़लाँ हाफिज़ साहब कहीं नमाज़ें नहीं पढ़ता है, फ़लाँ हाफिज़ साहब खाली वसूली कर करके खाता है, बाहर जाता है चंदा करता है वही खाता है, फ़लाँ हाफिज़ साहब ऐसा है, फ़लाँ मौलवी साहब ऐसा है, फ़लाँ मौलवी साहब वैसा है, खाली यही साहब बात बोलते हैं। यह है गीबत, यह है गीबत। और गीबत के बारे में मसला सुन लीजिए, कुरान पढ़ते तो कुरान में मालूम होता। कुरान ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने कहा कि अल गीबत अशद्दु मिन ज़िना, गीबत जो है ज़िना से ज़्यादा सख्त है। सुन रहे मेरे दोस्तों? बीच में जगह खाली क्यों हो गई? कोई उठ के भागा है? जो भागा है उसको पेशाब लग जाएगा बाहर में।
जो यहाँ से उड़ के जाएगा उसको बाहर में पेशाब लगे, पेशाब करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से उठ के मत जाओ। बीच में जगह खाली हो रही, शैतान घुसेगा, जरा आगे आ जाइए, खाड़ी खुला है, जल्दी आगे आइए, सारा पानी बह जाएगा, खाड़ी खुला हुआ है, आइए करीब करीब आइए, बीच में जगह मत रखिए, शैतान फंस जाएगा, फिर बात समझ में नहीं आएगी, फिर वो क्या हम कहेंगे कि प्याज खाना हराम है, आप घर में बीवी को कहिएगा प्याज खाना हराम है, सारे प्याजों को फेंक देगी वो, इसीलिए ऐसा मत कीजिए, जरा करीब करीब आइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोगों के साथ जुल्म नहीं करना चाहते हैं, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहते हैं, तो आप इस्लामी तालीम दीजिए बच्चों। हाँ, तो आलिम के बारे में कि उसकी हकारत और ज़लालत करते हैं, और फरमाया कि क्या है गीबत करना क्या है। कुरान ने फरमाया है कि अज़्ज़ानी वज़्ज़ानियतु फ़जलिदू कुल्लु वाहिदिन मिअता जल्दा, कि अगर ज़िना करने वाला मर्द, ज़िना करने वाली औरत दोनों गैर शादीशुदा हैं, शादी नहीं किया है, अगर बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा, और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।